حضرت امام حسین علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خط کے جواب میں لکھا، صلح کے سلسلے میں میرے بھائی کی رائے اور ظالموں سے جہاد کرنے میں میری رائے دونوں ہی فلاح و نجات کی راہ ہیں، لیکن اس بات کو دشمنوں اور غیروں سے مخفی رکھنا اور جب تک معاویہ زندہ ہے اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر وہ میری حین و حیات مر گیا تو میں اپنا نظریہ و ارادہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ عراق و حجاز سے کچھ شرفاء حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کے اخلاقی و فضائل و مکارم بیان کرنے کے بعد اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور کہا، ہم آپ علیہ السلام کے دست و بازو ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد کوئی آپ علیہ السلام کا ثانی نہیں رہے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کی آمد و رفت کا سلسلہ بڑھ گیا تو عمر بن عثمان بن عفان حاکم مدینہ مروان بن حکم کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، خدا کی قسم وہ اور ان کے انصار تمہارے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے۔ مروان نے اس سلسلے میں معاویہ کو خط لکھا۔ معاویہ نے اس کے جواب میں لکھا، جب تک حضرت امام حسین علیہ السلام کھلم کھلا ہم سے دشمنی کا اظہار نہیں کرتے اور ہمیں کچھ نہیں کہتے اس وقت تک تم انہیں کچھ نہ کہنا، لیکن دور سے ان پر نگاہ رکھنا۔ اسی زمانے میں معاویہ کے حکم سے اس کے کارندے شیعوں پر خصوصاً کوفہ کے شیعوں پر زیادہ سختی کرنے لگے اور شیعوں میں سے بعض نمایاں افراد کو بے بنیاد بات پر گرفتار کر لیا۔ زیاد ابن ابیہ نے حجر بن عدی اور ان کے بعض وفاداروں کا جعلی فائل تیار کر کے معاویہ کے پاس دمشق بھیج دیا اور معاویہ کے حکم سے انہیں دمشق مجر العذراء میں شہید کر دیا گیا۔ حجر بن عدی بڑے صحابی تھے اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے قبیلہ کندہ کے سپہ سالار تھے اور جنگ نہروان میں آپ علیہ السلام کے لشکر کے میسرہ میں سے تھے۔ مرج عذراء دمشق کے نزدیک ایک قریہ ہے، یہیں حجر بن عدی نے شہادت پائی اور یہیں آپ کی قبر ہے۔